عادی بھائی اگلا سوال ہے۔ میں پاکستان پولیس میں ایک آفیسر ہوں اور میں نے ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے۔ میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہوں۔ آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور باقی دوستوں کو شیئر بھی کرواتا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ بعض اوقات مدعی کی جانب سے کیس کی پیروی کے لیے خود سے ہی رقم کی آفر ہوتی ہے جو ہم قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو فکس رقم ملتی ہے جس میں کورٹ کیس چلانا ممکن نہیں ہوتا، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک اعتبار سے تو مشکل سوال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایمانداری کے ساتھ اتنی بڑی ڈگری لے کر بھی پولیس کے محکمے میں 40-50 ہزار کی نوکری، اتنے کی نوکری ہوگی ان کی، کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ میں نے پہلے بھی، آپ کو پتہ ہے، پولیس کے حوالے سے آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں لیڈی پولیس آفیسر، تو وہ جو ایک لیڈیز میں سے تھیں ایک، ان کے اوپر چند نمازیوں نے حملہ کیا کراچی کے اندر، تو اس میں نے بتایا تھا کہ پولیس کو ریسورسز ہماری حکومتیں نہیں دیتی۔ جس طرح ہم اپنی فوج اور ایجنسیز کو بجٹ دے رہے ہیں نا، اس سے آدھا بجٹ بھی اگر پولیس کو دیں تو ہماری یہ سول ایجنسی ان سے بہتر نہیں تو ان کے برابر کام کر کے دکھا سکتی ہے، اور اس کے پیچھے ایشوز یہی ہیں۔ میری کئی ایک پولیس آفیسرز کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں لیکن چھوڑنا اس لیے پڑتا ہے کہ اب ان کو عدالت کے سامنے جب پیش کریں گے اور گاؤں ایریا سے شہر لے کے جانے کا خرچہ ہے وہ ہمیں فکس 5,000 روپیہ یا 5,500 روپیہ حکومت دیتی ہے۔ تو اگر مجھے 3 شرابیے پکڑ کے ایک چھوٹے گاؤں سے لاہور لے کے جانے پڑ جائیں اور وہاں سے واپسی پر اور ان کو روٹی بھی کھلانی پڑ جائے تو میرے پورے مہینے کا ٹی اے ڈی اے فارغ، اگلے دن تو میں مجرم پکڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر پکڑوں گا تو مجھے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں کیس کی پیروی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے کئی ایک مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ البتہ جہاں کہیں مخالف پارٹی انوالو ہوتی ہے نا، وہاں پہ ان کو پھر یہ ایج مل جاتا ہے کہ مخالف پارٹی جو حق پہ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا کوئی دشمن پکڑوایا ہوتا ہے تو وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس والوں کے پاس تو ٹی اے ڈی اے نہیں، تو یہ بیچارے چھوڑ ہی دیں گے۔ یہ میں ایماندار پولیس آفیسرز کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں کی نہیں۔ بے ایمان تو اس سے ڈبل پیسہ لے کے تو ان کو مجرموں کو چھوڑ دیں گے، ان کی تو بات نہیں کر رہا، ایماندار پولیس آفیسر، اور ان کے لیے واقعی حقیقت ہے کہ زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ بل میں پہلے آپ کو ایک اسٹرکٹ حدیث بتا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے جو عاملین ہیں، جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے کہ جو زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف ان کی تنخواہیں بھی ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے جائے گی جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کے کلیکٹر واپس آتے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جو زکوٰۃ انہوں نے کلیکٹ کی ہوتی تھی، یعنی بھیڑوں کی، بکریوں کی، اونٹ کی، گائے کی، وہ بیت المال میں جمع کرواتے تھے، اور کچھ ان کو گفٹ ملے ہوتے تھے۔ وہاں لوگ فیاض قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ چلو جی یہ 40 بکریاں تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ہے، یہ 1 بکری تو بھی لے جا۔ تو کہتے تھے یہ وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی، اور یہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں، مشکات میں پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اور کہتے تھے یہ جو کچھ بکریاں ہیں نا، یہ ہمیں لوگوں نے گفٹ کیے ہیں، یہ بیت المال کے لیے نہیں، یہ ہمارا گفٹ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے نہیں، یہ بھی بیت المال میں جائے گا، تم جا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو، اپنی ماں کی گود میں جا کے سر رکھو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں وہاں پر کون یہ گفٹ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کیونکہ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے۔ اس طریقے سے پولیس کو، فوج کو، جوڈیشری میں جو ادارے ہمارے ٹیکسز کے اوپر تنخواہیں لے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو تنخواہیں دے رہی ہے، فی سبیل اللہ تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا اللہ کے فضل سے۔ ویسے کہتے ہیں جناب ہم ملک و قوم کے لیے جانیں دیں گے، آج تنخواہیں بند کریں تو میں دیکھتا ہوں کتنے جانے دینے والے جانے دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، حقیقت بات ہے۔ اب میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو محکموں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اب وہ چونکہ آلریڈی تنخواہ لے رہے ہیں، اب اس تنخواہ میں ایڈ ہو کے جو گفٹ ان کو ملتا ہے نا سر، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن جو اسپیسیفک کیس انہوں نے بیان کیا نا، اس میں اس کے حلال ہونے کی گنجائش اس حوالے سے نکل سکتی ہے، اور صرف اتنی کہ جتنا اس کیس کے اوپر خرچہ ہے، کہ مدعی کہتا ہے کہ سر آپ یہ مجرمین کو وہاں نہیں لے کے جا سکتے، ان کو لے کے جانے کا اور آپ کے جانے کا گاڑی کا میں بندوبست کر دوں گا، وہاں کے کھانے کا آپ کا بندوبست کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور واپسی وہاں پہ رہائش کا اگر ایشو ہوا، 2-3 دن رکنا پڑا، یہ سارے
کورٹ کچہری میں جو خرچے ہوتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہ میں کر دوں گا, آپ جو ہے میرے کیس کو پروسیڈ کریں. اس کا وبال پھر حکومت وقت اور پرائم منسٹر کو جا رہا ہوگا کہ انہوں نے ایسا نظام کیوں نہیں قائم کیا کہ ایک عام آدمی کو پیسہ نہ لگانا پڑے. لیکن وہ پولیس آفیسر اس کی مد میں جو کچھ لے رہا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ خرچہ 10,000 ہونا ہے تو وہ لاکھ روپے لے لے. یہ اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنا ہی وہ خرچہ لے اس میں سے, کہ تاکہ اس کو پروسیڈ کر سکے. اور پھر ہمارے ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کریں. میرے ساتھ تو رونا روتے رہتے ہیں لوگ, لیکن ان کے آفیسرز کا تو کام ہے نا کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. جس طرح جب کبھی ان کے پولیٹیکل مفاد آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی جرت کرتے ہیں کہ یہ سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف بھی جا کے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا سندھ میں جو ایکس جو تھا آئی جی, وہ آئے دن اس کی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی تھی چیف منسٹر کے بارے میں. حالانکہ تیری اوقات کیا ہے کہ تو چیف منسٹر کے بارے میں بات کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر تو سو موٹو لے کے سپریم کورٹ کو چاہیے ان کو اندر کرے کہ یہ ان لوگوں کو یہ طریقہ ہے کہ سیاستدان کے اوپر سارے شعر ہیں کہ وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ایک سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں دخل دے, جبکہ وہ ایک پوسٹ پہ بیٹھا اور پھر کنٹراورشل چیزوں کے اوپر بول رہا ہے. وہ پارٹی تو نہ بنے. وہ تو جہاں یہ بول رہے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی بولا کریں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے. اور اس میں یہ رونا پیٹا کرے تاکہ آج جس طرح ڈیفنس کے اداروں کو اتنا بھاری بھرگم بجٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی بجٹ تھوڑا حکومت انکریز کر دے. پنجابی کے اندر روو نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیندی. یعنی بچہ روتا ہے اسی وقت ماں دودھ پلاتی ہے نا. ماں کتنی محبت کرتی ہے بچے سے, لیکن وہ بھی دودھ اسی وقت پلاتی ہے اسے جب بچہ روتا ہے. اس کو بھی اپنے بھوک کا اظہار کرنا پڑتا ہے, تو یہ بھی اظہار کریں نا. تو باقی جو اس میں تو مجھے یہاں تک یعنی انہی آفیسرز نے بتایا کہ جی ہم لوگوں کی تو تنخواہیں تھوڑی سی ہیں, تو ہمارا پورا خرچہ جو ہے نا ہمارے علاقے کے لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. مکان بھی ایک کرائے پہ کہتے ہیں لے کے دیا ہوا ہے, اور تھوڑا بہت کچن کا نظام بھی وہ چلا دیتے ہیں, اور آگے پیچھے جو جانا ہوتا ہے وہ گاڑی میں پٹرول بھی ڈلوا دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا جی جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا اے ٹی ایم کارڈ اپنی وائفس کو دیا ہوا ہے, وہ پوری تنخواہ نکال کے استعمال ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جتنی ہماری تنخواہ ہے نا 40 یا 50 ہزار, اتنا ہی ہمارا دوسرے شہر میں رہنے کا خرچہ بھی ہے. ظاہر ہے خرچہ تو ہو جاتا ہے دوسرے سٹی کے اندر, کھانا پینا رہائش یہ وہ. تو کہتے ہیں تنخواہ میں تو ہماری ساری تنخواہ ادھر لگ جائے. تو پھر اسلامی بھائی جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر جو خدمات لے رہے ہیں نا, یہ تو ڈاؤٹ فل ہے. باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے معاملات میں نہیں اس کے ساتھ چلا سکتا, ٹھیک ہے نوکری چھوڑ دیں. کیوں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جھونکنا ہے؟ کیونکہ آپ اگر حرام کا یہ معاملہ کریں گے تو یہ تو سر بہت سٹرکٹ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ تو ایک مثال کے طور پہ ہے نا کہ اتنا سا بھی ناحق کسی کا مال لیا تو 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا, چاہے وہ زمین کی فارم میں ہو, چاہے وہ کرنسی کی فارم میں ہو, چاہے گولڈ کی فارم میں ہو. یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے. پولیس والے تو پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں جی, سیدھی سی بات ہے. اگر کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سیدھے جنت میں, اور اگر راستے میں پھنس گئے تو کٹ کے سیدھا دوزخ میں. اور یہ صرف پولیس والے نہیں ہیں, ایجنسیز کے لوگ بھی, اور فوج کے لوگ بھی, جوڈیشری کے لوگ بھی, اور پرائم منسٹر بھی, چیف منسٹر بھی, جتنے جو ہے وہ حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اس پوسٹ کا لذت تو لے رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو آگ چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف صحابہ اور تابعین اس طرح کی چیزوں سے دور بھاگتے تھے کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں. تو پولیس والوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنا رونا روئیں اور اس طرح کے ایشوز کو لے کے چلیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو پیشی کے اوپر ساتھ اپنے خرچے پہ لے جاتا ہے, تو کئی کیسز میں بھی پولیس والوں کو ساتھ لے گیا ہوں, اور جس میں آپ دھونس سے کسی نہ کہیں کہ ریکویسٹ کی فارم میں ہو اور وہ ترس کھا کے لے جاتا ہے آپ کو, تو پھر آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ حق پہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ چوروں کے ساتھ آپ جائیں پھر وہی ہے کہ آنکھ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ذہن میں رکھیے. اور پھر اگر مظلوم غریب ہے تو پھر آپ اپنی جیب سے بھی اگر لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگائیں. اگر اس کی آپ مدد نہیں کر سکتے, کم از کم ظالموں کا ساتھ تو نہ دیں, کہ جو پیسے والے لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ دیں. تو اس حوالے سے یہ لوگ تو پولیس رات سے گزر رہے ہیں جی, ان کو اپنا خیال کرنے کی ضرورت ہے. باقی زیادہ کسی کو مسئلہ ہے تو اپنی جاب بدل لے یا اپنی موٹر میں پولیس میں ٹرانسفر کروا لے.
آپ پتہ ہے ایک عام آفیسر کو جتنی 45-50 ہزار تنخواہ پولیس میں مل رہی ہے نا، موٹر وے پولیس کی تقریباً آلموسٹ اس سے ڈبل ہے، تنخواہ بھی اور فیسلٹیز بھی، ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے اور ہاسپٹل کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ایماندار لوگ تو یہ ٹرانسفر کرواتے ہیں خوشی خوشی، بے ایمان لوگ تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی موٹر پولیس میں ہم جائیں، موٹر وے پولیس میں. کیوں؟ وہاں تو لاکھ تنخواہ لینی ہے مہینے بعد، یا انہوں نے ہفتے کا حرام کا لاکھ کما لینا ہے. وہ موٹر وے پولیس کی نوکری سے ٹرانسفر اس پولیس میں کرواتے ہیں، حلال والے ادھر سے ادھر کرواتے ہیں. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. یہ پولیس والے جب میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، یعنی جو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. تو وہ یہ اس طریقے سے ایماندار آدمی تو ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور بے ایمان آدمی کہتا ہے جناب میں کدھر چھوڑ دیتا ہوں، انہوں سے پکھا مارن لگے نا، وہ ادھر آنے کی کوشش کرتا ہے. تو لیکن یہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جی دنیا میں آپ کو روکی سکی تو کھانی پڑے گی. مثالیں ہم صحابہ کی دیتے ہیں، اہل بیت کی دیتے ہیں کہ جی چولہا نہیں جلتا تھا 3 مہینے تک، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے گھر. تو یہ صرف بیان کرنے کے لیے ہے، یا اے سی والی مسجد میں بیٹھ کے مزے لے کے بیان کرنے کے لیے اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا. آپ نے عمل کرنا ظاہر ہے مشکل ہے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ علماء نہیں عمل کر رہے، تو یہ بیچارے عام دنیا دار لوگ جو دنیا میں اس طریقے سے مختلف پوسٹ کے اوپر ہیں، ان کا تو اتنا تزکیہ نہیں ہوا، ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے. باقی آپ کو پتہ ہے پولیس کے ہاتھ ہمیں بھی لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ پولیس اوورال ایک مظلوم طبقہ ہے، اگرچہ کئی ایک ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے بھی ان کو جس طریقے سے یعنی ڈراموں کے ذریعے یا اور طریقوں سے بدنام کیا ہے، تو اس میں ان کا بھی پورا ہاتھ ہے. تو یہی ہم جناب کہیں گے کہ جناب بچ جائیں. آپ اپنا مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے. یہ 2 حدیثیں آپ لے لیں تو اندر کا مفتی آپ کا خود آپ کو بتا دے گا کہ کون سی چیز صحیح ہو رہی ہے کون سی غلط. لیکن اندر کا مفتی یہ نہ کہے کہ فلاں تو اتنا کھا رہا ہے تو میں تو صرف اتنا سا کھا رہا ہوں، فلاں جو ہے وہ گٹر کے پانی سے پورا جگ پی رہا ہے، میں تو صرف آدھا گلاس پی رہا ہوں. نہیں، یہ نہیں. ریالٹی میں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. بڑے بھولے بن کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جائز ہے کہ نہیں. تو سر ہماری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہے، ہم تو فوراً کہہ دیں گے حرام ہے، اور حلال ہوگی تو فوراً کہہ دیں گے حلال ہے. اس لیے کہ ہمیں تو کوئی، آپ جانے آپ اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کیوں کرٹسی میں آ کے تو کسی کو غلط بات بتا دیں گے. مجھ سے کئی لوگ بڑے جناب وہ پیار اور محبت کی پینگیں بڑھا کے تو پھر اینڈ پہ وہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنے اس کے سامنے اپنا احترام یا لاڈ کر رہے ہیں تو یہ ہماری مرضی کا فتویٰ دے گا. تو اسی تو ننگی تلوار آ مولا علی گل ہے، مولا علی گل ہے کہ یا گوشہ نشینی ہوئے گی یا انصاف ہوئے گا. تو میں گوشہ نشین تے ہے نہیں ہاں، میں تو ایکسٹروورٹ ہو کے پبلک کے سامنے آ کے للکارے ہر بندے نو تو انصاف ہوئے گا. بھائی یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ سوال کون پوچھ رہا ہے، بالکل ننگا جواب دیا جائے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایسے ہوگا. اور پھر وہ ایسا منہ آڑ کے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ تو بالکل ہی سیدھا ہو گیا. اس لیے کہ میرے بھائی اس میں کو اپنی دلیری نہیں دکھا رہا ہوتا، بیسیکلی مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نہ مارا جاؤں. یہ ڈر خوف تو مولویوں کو نہیں ہوتا یا پیسے لے کے فتویٰ دینے والوں کو تو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے کو اللہ کا ایسا راز ہے غفور الرحیم ہونے کا جو آج تک ہم پہ نہیں کھل سکا. وہ یہی کہتے ہیں نا. اور یہ صوفیاء کی باقاعدہ بحث ہیں. آپ رابعہ بصریہ کے چیپٹر پڑھیں گے نا تذکرۃ الاولیاء میں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے دوزخ میں پھینکا نا تو میں ایک ایسا راز اللہ کی جو دوزخ کے اوپر اشکار کروں گی کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. تیرے کول کیڑا راز ہے جیڑا انبیاء کول کو نہیں ہے، جیڑا صحابہ اور تابعین کول کوئی نہیں سی، جیڑے بچارے روندے رہندے سن کہ آخرت ہی ساڈا بننا کیا ہے. بچارے پوری زندگی روتے رہے کہ آخرت میں کیا بننا ہے. تیرے پاس کون سا ایسا راز ہے؟ وہ راز میں بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا. یعنی جیسے کبوتر نے بلی کو غائب کرنی ہے تو بلی تو اس کو پتہ ہے غائب نہیں ہوگی، وہ راز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر کے لیے تو غائب ہوگی نا، پھر تو غائب ہو جائے گا. ایسے بلی مروڑ دے گی. تو یہ ساری، اور پھر لوگ یہ باتیں نا جناب وہ ایسی پیش کر رہے تھے، بڑی معرفت دی گل ہے جناب، بڑی گہری گل انہوں نے کیتی ہے. جنی پٹھی گل ہوندی ہے نا ان کا نا بڑی جناب بڑی گہری گل کیتی ہے. یار
قرآن سے زیادہ کون گہری بات کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. ایک خاص لوگوں کی توحید ہوتی ہے, ایک عوام الناس کی توحید ہوتی ہے, اور سر توحید وہی ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ادعونی استجب لکم. وہ توحید ہے. لیکن وہ بیچ میں انہوں نے اور باتیں کرنی ہوتی ہیں, وہ جو یعنی وہ ابن عربی بھی کر کے گیا ہے, اور وہ یقین کریں آپ فتوحات مکیہ پڑھیں, جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا. کچھ سے کچھ نکالتے ہیں. قرآن کتاب فصلت آیاتہ ہے, اللہ نے فرمایا سورہ فصلت کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے, جسے سورہ حامیم السجدہ, کہ یہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں آیات, بالکل آیات بینات ہیں, بالکل واضح ہے, اور اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن میں جو آیات آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمیں ہماری آیات میں ہرانے کی کوشش کرتا ہے نا, اسے ہم آگ میں جھونکیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ دینا چاہتے ہیں, قرآن کی تعلیمات نہیں لینا چاہتے. یہ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولوی کا کلپ مجھے ابرار بھائی دکھا رہے تھے, اس نے کہا ہے کہ جی 1000 آیتیں بینات تم مجھے دکھا دو. آیت بین وہ ہوتا ہے جو متشابہ نہ ہو, بالکل واضح ہو, اور وہ کہتا ہے مجھے یہ پتہ بھی چل جائے کہ جو تم اس کا فارم بیان کر رہے ہو اس میں سے یہی نکلتا ہے, تب بھی میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بابے کیا کہہ کے گئے ہیں. تو سر سارے یہی کر رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم سے جو مطلب نکلتا ہے اس کو ریجیکٹ کر کے بریلویوں کے, میں نہیں کہتا سب بریلویوں نے, بریلویوں کی عوام الناس نے جو عقیدہ گھڑا ہوا ہے نور و بشر کے اعتبار سے, وہ انہوں نے اس لیے گھڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا فارم وہ لینا ہے جو انہوں نے بتایا تھا. اب یہی کام اگر اہل حدیث بھی کریں گے تو پھر آپ میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ بھائی سلف ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, اور واللہ ہمارے سامنے موجود ہوں ہم ان سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ سر یہ تو یہ لکھا ہوا ہے, لیکن اس سلف سے مراد میں تابعین, تبع تابعین اور بعد کے لوگ لے رہا ہوں, صحابہ نہیں. صحابہ کا تو سورس آف نالج نبی علیہ السلام تھے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے جو ریفرنس سے بیان کرتے تھے, وہ ظاہر دین تو صحابہ ہی حجت ہے دین کے اندر, انہی کا فارم لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس فارم کو اسی طریقے سے, ان کو میں صحابہ کا فارم بتاتا ہوں, پھر اذانیں شروع ہونے والی ہیں, اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر اذان کے وقفے کے بعد اگلے سوالات کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جنگ جمل کا وقت قریب تھا. ہائے یہ آیات بینات جڑی تانوں کہہ رہے ہوندے نا, بیسیکلی وہ بخاری اور مسلم دی بینات احادیث جڑی آل امیہ دے خلاف نے نا, وہ ان کے انکار کے لیے بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں اب آپ کو صحابہ کا فارم بتانے لگوں. عمار بن یاسر کو مولا علی بھیجتے ہیں کوفے, صحیح بخاری میں ہے, میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں, اور حسن ابن علی کو بھی ساتھ بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کو, کیونکہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ جمل کے لیے روانہ ہو چکی ہوتی ہیں, بصرہ سے کوفہ آ رہی ہوتی ہیں. مسئلہ ہے قصاص عثمان, اور خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہوا ہے مدینے میں. آج کے لوگوں نے بھی جب دھرنا دینا ہوتا ہے تو کراچی جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ اسلام آباد, کیونکہ وہاں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لاجیکل چیز ہے. اب خلیفۃ المسلمین مدینہ شریف بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اہل جمل جو ہیں وہ مدینہ شریف نہیں جا رہے, وہ اپنا پورا جتھا بنا کے, پارٹی بنا کے کوفے جا رہے ہیں خود بدلہ لینے کے لیے, یعنی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے, قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو مولا علی کو پھر مجبوراً بھیجنا پڑا, عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو. تو اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ حسن ابن علی جو ہے ممبر کی اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھتے ہیں, حالانکہ عمار ابن یاسر سے ان کی 1/3 عمر ہے. عمار ابن یاسر اس وقت آلموسٹ 90 سال کے ہو چکے ہوئے تھے, تو حسن ابن علی تو بہت چھوٹی عمر کے تھے. حسن ابن علی کی اس وقت ہارڈلی عمر جو ہے وہ 30 سال کے قریب ہوگی بمشکل. نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت حسن ابن علی کی عمر تھی 7 سال, تو 11 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. تو یہ صفین جو ہے وہ 37, تو آپ دیکھ لیں وہ آلموسٹ 30 سال کے قریب بنتی. اور وہ عمار ابن یاسر خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں
تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی حضرت عائشہ کی رسپیکٹ نہیں انہوں نے کام کی. آخرت میں بھی جب بیوی کہہ دیا تو جنتی خاتون مان لیا نا. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت عائشہ کی جو فضیلت پہ چیپٹر بند ہے نا اس میں بھی ڈال دیا ہے، کچھ چھپا کے نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں جی وہ ڈھونڈ کے حدیث ہے. اب مجھے بتائیں حضرت عائشہ کی فضیلت میں اگر کوئی بخاری کھولے گا تو وہ اس حدیث کے اوپر پہنچ جائے گا، پھر گستاخ ہو جائے گا انہاں دے نزدیک. تو گستاخ انہوں کون کر رہا ہوئے گا؟ امام بخاری، نعوذ باللہ. تو یہی وہ ہے نا جس پہ میں نے بولا تھا وہ امام بخاری نیم رافضی، ٹونٹ کے طور پہ میں نے بولا تھا ناسبیوں کو، تو انہوں نے میرا کلپ کاٹ لیا تھا. وہ یہی حدیث تھی، وہ آدھا جملہ کاٹ لیا انہوں نے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے کہ تم امیر المومنین اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. حضرت علی کے ساتھ ذکر کیا اللہ کی اطاعت. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ حکمران تھے تو رسپیکٹ بھی کی اور کہا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی. اب مجھے بتائیں اس میں حضرت عمار ابن یاسر کا فہم کیا ہے کہ وہ حضرت علی کی پیروی کو، حکومت وقت کی پیروی کو قرآن کے حکم کے تحت اللہ کی پیروی مانتے تھے نا، اور مخالفین کو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہے ہیں. تو یہ فہم عمار ابن یاسر کا آپ نے نہیں لینا، جبکہ وہ دلیل کے ساتھ بھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بلکہ اس میں تو ایک اور حدیث بھی کوٹ کی جا سکتی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور کئی حدیثیں کوٹ ہو سکتی. آج کی ڈیٹ میں تمہارے پاس بہت ساری حدیثیں جو کوٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت تو عمار ابن یاسر تو زندہ تھے، بعد میں شہید ہوئے. تو اب تو ہم وہ بخاری کی 2812 بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار خود تو وہ کوٹ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے. صفین میں ویسے کوٹ کی بھی، تو عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. ویسے تو اس ٹائم حضرت عمار کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا نا میں نے جمل میں شہید ہونا ہے یا صفین میں. جمل بھی جو حضرت طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ ہارے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ حضرت عمار کو جب حضرت علی کی طرف دیکھتے تھے نا تو کئی لوگ جنگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ یہ حدیث متواتر سب کو پتہ تھی. حضرت طلحہ، زبیر یہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے کہ عمار تو ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا نا کہ کون سی جنگ میں شہید ہونا ہے. وہ تو جا کے پھر حضرت عمار ابن یاسر جڑے اہل صفین دے گھاٹے فٹ ہوئے نے، جا کے اہل جمل والے کہتے ہیں ساڑھے گھاٹے فٹ ہون گے، ویسے فٹ تے دوئے دے ہوئے نے. انہوں نے اس طرح ہو گئے کہ انہوں نے میدان چھوڑنا پیا، دوسروں کے اس لیے ہو گیا کہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں اس کو. ہماری ویڈیوز کے بعد تو بہت زیادہ بھگت رہے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ فہم صحابہ کی اگر بات کرتے ہیں نا اسلاف کا فہم، تو اسلاف کا فہم عمار ابن یاسر اسلاف نہیں ہے، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو عمار کے شیعہ بنے، آل امیہ کے شیعہ نہ بنے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے صلوات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.